آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ آپ کیا ہیں، یا تو ادھر ہو جائیں یا ادھر ہو جائیں۔ تو اگر آپ شیعہ ہیں ٹھیک ہے، پھر وہ جو کر رہے ہیں وہ ان کا مسلک ہے، آپ کریں وہ۔ لیکن اگر آپ سنی ہیں تو پھر آدھا سنی آدھا ادھر آدھا ادھر، بیچ کا نہ بنے۔ میں بھی بیان میں عرض کر رہا تھا نا آخر میں کہ بیچ کا کسی کو بھی پسند، میرا خیال ہے آپ لوگ کو ہوتا ہے، نہیں ہوتا نا کسی کو بھی پسند۔ قدرت نے کسی کو بیچ کا بنا دیا اللہ کی طرف سے، وہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، لیکن خود سے کبھی بھی بیچ کا بننے کی کوشش مت کرو۔ تو یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ۔ اب ہمارے ہاں لوگ کیا کر رہے ہیں، جو سنی ہیں سنی، محرم میں حلیم پکا رہے ہیں، حلیم کھا رہے ہیں، محرم میں سبیلیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سبیلوں سے پانی پی رہے ہیں، محرم میں مرثیے سن رہے ہیں، رکشے والے بھی مرثیے لگا کے، ٹیکسی والے بھی مرثیے لگا کے۔ بھائی یہ اسلام نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ جو اس کو اسلام سمجھتا ہے وہ کرے، لیکن ہم سنی مذہب جو ہے وہ اس کی نظر میں یہ اسلام نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے میت پہ نوحہ کرنے والوں پر، سمجھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جو گریبان پھاڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میت پہ چیخنا چلانا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت والا عمل قرار دیا ہے۔ شہادت پہ چیخنا چلانا کسی کی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے تھے، وہ جب شہید ہوئے ہیں جوانی میں، ان کی 4 بیویاں تھیں، بیوہ ہو گئیں۔ معذرت کے ساتھ یہ میں ٹاپک نہیں لا رہا، جو خود سے آ رہا ہے اسے آنے دو۔ اب شہید ہی چار بیویاں ہی بیوہ ہوئی تھی، تو میں ان کو آپ کی خوش کرنے کے لیے ایک تو نہیں کر سکتا نا۔ ان کی 4 بیویاں کیا ہو گئی؟ بیوہ ہو گئی۔ تو جب ان کے گھر میں اطلاع ملی ہے کہ آپ کے جوان شوہر شہید ہو گئے، تو ان کے رونے کی آوازیں آئی ہیں، چیخنے چلانے کی آوازیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غضب آیا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ خاک پھینک کر آ جاؤ ان کے منہ، اب ان سے کہو کہ اپنی آوازوں کو پس کریں۔ حضرت جعفر طیار بھی اہل بیت میں سے تھے، نبی کے سگے چچا کے بیٹے تھے۔ تو اہل بیت کی شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنے چلانے سے، رونے سے منع کیا۔ اور حضرت جعفر طیار ظلمن شہید ہوئے تھے نا، ظلم ہوا تھا ان کے اوپر۔ تو اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے حضرت جعفر طیار اہل بیت میں نبی کے سگے چچا زاد بھائی، حضرت حسین نبی کے نواسے، تو جیسے حضرت جعفر طیار کی شہادت پہ چیخنے چلانے والے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا، حالانکہ ان کی بیویوں کا رشتہ، بیوی کا جتنا قریبی رشتہ اپنے شوہر سے ہوتا ہے، اتنا قریبی رشتہ ہمارا حضرت جعفر طیار یا حضرت حسین سے نہیں ہے۔ رشتہ یقیناً ہے، مگر اتنا قریبی نہیں جتنا بیوی کا ہوتا ہے، اولاد کا ہوتا ہے۔ تو جب بیویوں کو رونے کی اجازت نہیں ہے، جو سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں، تو ہم اور آپ کو حضرت حسین کی یاد میں چیخنے چلانے کی اجازت کہاں سے ہوگی؟ ہم زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ زیادہ آگے نکلنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ یقیناً اہل بیت سے ایمان، اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جزو ہے، مگر اس محبت کا اظہار اس طرح سے کرنا ہے جس طرح سے اہل بیت سے محبت کا نبی نے حکم دیا ہے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بھائی، پولیس کی تو ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح سے حکم دیا بھائی اس طرح سے اہل بیت سے محبت کرنی ہے، اپنی طرف سے نہیں کرنی آپ۔ تو پہلی بات تو یہ حدیث سمجھ میں آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیخنا چلانا، گریبان پھاڑنا اور یہ سب کے منع کیا ہے۔ تو سنی مذہب میں ماتم کی اجازت، چیخنے چلانے کی، ہا ہو کرنے کی اجازت نہیں ہے، سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو آپ یہ کام نہ کریں، مرثی آپ نہ سنیں، انہیں سننے دیں، انہیں کرنے دیں۔ آپ رکشہ ٹیکسی چلا رہے ہو، کہہ رہے محرم کے احترام میں گانے نہیں لگاؤں گا، مرثیے لگا دوں گا۔ بھائی نہ گانے لگاؤ نہ مرثیے لگاؤ۔ اور مرثیوں میں جس طرح سے اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے، اس میں اہل بیت کی عزت نہیں ہے، بلکہ اہل بیت کی توہین ہے۔ ہائے زینب، ہائے یوں، ہائے یوں۔ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو چاہتے ہو کہ سڑک پہ ان کا اس طرح سے ہائے ہائے کر کے نام لیا جائے روڈ پہ؟ جب ہم اپنی عورتوں کے لیے ایسی توہین برداشت نہیں کرتے، وہ عورتیں جن کے تقدس کی قسم اٹھائی جا سکتی ہے، جن کے ناخن بھی کوئی نامحرم نہیں دیکھ پاتا تھا، اہل بیت عورتیں تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی عورتیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی عورتیں، تو ان کے بارے میں میرے بھائی کیسے یہ برداشت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی چیخے چلائے اور ان کا نام اس طرح سے توہین آمیز لہجے سے؟ اسلام نے اکرام سکھایا ہے، عزت اور احترام سکھایا ہے، اور عزت و احترام کے اصول اور آداب بھی سکھائے۔
تو اس لیے آپ لوگ یہ کام نہ کریں، جو کر رہا ہے اس سے بحث بھی نہ کریں، بولے بھائی ٹھیک ہے تمہارا مسئلہ ہے کوئی بات کر لو، ہم ہی نہیں کریں گے۔ تو یہ جو سبیلیں لگائی جا رہی ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسین کی یاد میں، تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پیاس سے شہید ہوئے تو پانی پی کے یاد منائی جائے گی یا پانی سے اوائڈ کر کے یاد منائی جائے گی؟ عجیب بات ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کا دوست بھوکا بیٹھا ہوا ہے، آپ اس دوست پہ ترس کھا رہے ہو، آپ کہہ رہے ہو، اس کو فون کیا آپ نے، بھائی کیا یار، کہہ رہے 2 دن سے مجھے کھانا نہیں ملا، کہہ رہے بس پھر میرے سامنے جو کھانا رکھا ہے میں بھی نہیں کھا رہا، جب تو نے نہیں کھایا تو میں کیوں کھاؤں یار یہ مرغے؟ یہی ہوتا ہے نا یار، جب تو 2 دن سے بھوکا ہے تو میں بھی تو ایک وقت کا ناغہ کروں نا کھانے کا۔ لیکن آپ نے کیا کیا، آپ نے دوست کو فون کیا، تجھے کھانا ملا، کہہ رہے 3 دن سے بھوکا ہوں، آپ نے کہا یار بہت افسوس ہوا یار، ایسا کر 2 پراٹھے لے کر آ، ہوٹل کے بیرے کو 2 انڈے لے آ اور 2 دودھ پتی لے آ۔ ویسے تو 1 پراٹھا کھاتا تھا، آج کتنے کھاؤں گا؟ 2 کھاؤں۔ دوست فون پہ کہہ رہا یار یہ آرڈر کا، کہہ رہا یار تو بھوکا ہے، تیری یاد میں میں کیا کروں گا، کھاؤں گا بھی اور پبلک کو بولوں گا آ جا بھائی تو بھی آ جا یار، تو بھی آ جا۔ یہ کامن سینس، میری جو سینس ہے بھائی، میں سنی ہوں تو مجھے یہ والا چیز صحیح لگ رہی ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو امام حسین کی یاد میں آپ کہتے ہیں شربت پیئیں گے بھی، پلائیں گے بھی، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، میں بندوق لے کے کسی کے پاس نہیں آؤں گا، لیکن مجھے جو یہاں ممبر پہ بٹھایا گیا ہے وہ بات کرنے کے لیے جو میری سمجھ میں آ رہی ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس لیے یہ سبیلیں چھوڑ دیں، پیاسے کو پانی پلانا یہ پورے سال سنت ہے، اور پیاسے کو پانی پلاؤ ایسی جگہ پہ جہاں پانی نہ ہونا۔ شہر میں سب جگہ پانی ہوتا ہے، سب جگہ پانی ہوتا ہے، تو یہ چھوڑ دیں، جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں۔ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کے بحث کریں، آپ یہ کام نہ کریں، نہ سبیل سے پانی پئیں نہ سبیل سے پانی پلائیں، کیونکہ لوگ اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں جبکہ یہ اسلام نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح محرم میں حلیم کا جو فلسفہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت حسین کو کچھ بھی نہیں ملا تھا، کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا تھا، تو ہم اب سب چیزوں کا ایک مرغوبہ بنا کے پبلک کو کھلائیں گے، جس سے یہ پتا چلے گا کہ دیکھو حلیم میں گوشت بھی ہے تو حضرت حسین کو گوشت بھی نہیں ملا، حلیم میں چاول بھی ہے تو چاول بھی نہیں ملے ان کو، حلیم میں دال بھی ہے تو ان کو دال بھی نہیں ملی، حلیم میں جو بھی ہے تو ان کو جو بھی نہیں ملی۔ تو حلیم ایک ایسی ڈش ہے جس میں اتنی ساری چیزیں آتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کسی اور ڈش میں نہیں ہوتی، تو سب چیزیں کھلانے کا ہمیں ثواب مل جائے گا۔ یہ بھی وہی ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں ملا اور آپ ان کی یاد میں سب کچھ کھا بھی رہے ہو اور سب کچھ کھلا بھی رہے ہو حلیم کے نام۔ تو یہ بھی کامن سینس کی چیزیں نہیں ہیں، اس لیے چھوڑ دو اللہ کا واسطہ۔ لوگ کیا کہتے ہیں، میں محرم میں حلیم اس نیت سے نہیں پکا رہا، میں تو ویسے ہی پکا رہا ہوں۔ تو ویسے ہی تو نے سفر میں کیوں نہیں پکایا؟ ویسے ہی آپ ربیع الاول میں کیوں نہیں پکا لیتے؟ ویسے ہی آپ رمضان میں کیوں نہیں پکا لیتے؟ آج ہی ویسے ہی خیال آیا، تو بھائی چھوڑ دو۔ یہ اسلام خدا کی قسم بدنام ہو رہا ہے دنیا میں۔ غیر مسلم جب یہ اسلام دیکھے گا، اس کو اسلام میں اٹریکشن نظر آئے گی، وہ حلیم کھانے کے لیے مسلمان ہوگا، وہ شب برات کے پٹاخوں کے لیے، حلووں کے لیے ہوگا۔ نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں میں اس کا مختلف جواب دیا۔ ایک جگہ فرمایا کہ اسلام ہے کلمہ شہادت، صرف ایک خدا ہے ہمارا، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور روزے رکھنا۔ ایک جگہ فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم غربا کا خیال کرو، ان تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ یہ مطلب نہیں حلیم کھلاؤ، کھانے کا مطلب یہ کہ لوگوں کی بنیادی ضرورتیں سارا سال پوری کرو۔ اس کو سفر میں ضرورت ہے تو محرم کا انتظار مت، جب غریب کو موقع ملے کہ بھی دیکھو محلے پڑوس میں رشتہ داروں میں کوئی غریب ہے، اس کا خیال کرو۔ آپ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ اچھا، تو اسی طرح جو میں نے عرض کیا آپ کو، یہ جو قصے کہانیاں ہیں کربلا سے غیر ضروری واقعات، یہ میں نے بتایا کہ غلط ہوتے ہیں، ان کو بھی نہ سنا کریں آپ۔ ان کے غلط ہونے کی ایک دلیل تو میں بیان سے پہلے دے چکا ہوں، ایک اور دلیل کہ جو خطیب لوگ، چاہے وہ شیعہ ہوں یا بعض سنی، سب میں ایسے لوگ، تو یہ غلط ہونے کی بڑی دلیل ایک اور یہ بھی ہے کہ اگر یہ قصہ خطیب لوگ جو حقیقی واقعہ ہے وہ بیان کرتے تو ایک ہی قصہ کئی بار انسان سن نہیں پاتا۔ نہیں آ رہی بات؟
بھائی یہ قصہ، اب جیسے میں نے یہ قصہ آج بیان کر دیا، واقعہ بیان کیا، اب میں دوبارہ یہ واقعہ بیان کروں تیسری، آپ بولو گے یار تھک گئے مولوی صاحب، ٹاپک چینج کرو. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو خطیب لوگ ہیں وہ محرم میں پورا محرم ان کا یہ کربلا کا واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن لوگ تھکتے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہر واقعہ اور ہر تقریر دوسری تقریر سے جدا اور منفرد ہوتی ہے، ورنہ پبلک سنے گی نہیں. کتنی مضبوط دلیل دے رہا ہوں آپ کو. اس کا مطلب ہے ہر خطیب کو پبلک کے لیے اس بیان کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے اس واقعے میں تھوڑا سا ٹماٹر اور دہی کا تڑکا لگانا پڑا. کبھی وائٹ کڑھائی ہوگی دہی والی، کبھی ٹماٹر والی کڑھائی ہوگی، کبھی گرین کڑھائی ہوگی. تو کڑھائی کا تڑکا چینج ہوگا تو پھر صبح کی کڑھائی دوپہر کھا سکتے ہیں، رات کو بھی کڑھائی کھا سکتے ہیں، ورنہ دوپہر جب آپ نے کڑھائی کھا لی رات کو وہ کڑھائی آپ نہیں کھاؤ گے. انسان ایک دفعہ کھا کے دل بھر جاتا ہے اسے. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے خطیب ہر بیان میں کوئی نئی چیز لے کر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بھائی ایک واقعہ تھا تو وہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے نا واقعہ، اس کو ہر دفعہ وہی ہونا چاہیے نا. ہر دفعہ آپ نے اس میں کچھ نئی چیز لایا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں گڑبڑ ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے. اس لیے یہ چیزیں چھوڑ دیں. رہا یہ مسئلہ کہ لوگوں کے گھر سے حلوے آ جاتے ہیں، کھانا آ جاتا ہے، تو بھائی بہتر یہ ہے کہ ان کو محبت کے ساتھ منع کر دیں. بولے ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ضرور کرتے ہیں مگر کھا کے، بولو بھائی نہیں، روزہ رکھ کے، ٹھیک ہے ہم نہیں کھائیں گے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی ہو جائے گی، بعض دفعہ وہ بیچارے نے تقریر تو نہیں سنی ہوتی، وہ تو محبت میں ہی لا رہا ہے، تو اگر لڑائی ہو جائے گی تو رکھ لیں، لیکن محبت سے اس کو مسئلہ سمجھا دیں، یار میں رکھ رہا ہوں تاکہ تمہارا دل نہ ٹوٹے مگر یہ ہے غلط. رہا یہ مسئلہ کہ اس کو کھا بھی لیں. اب آپ ایک دم نا سارے جوش میں ہوں گے، یار اگلا بتاؤ، یار اگلا اسٹیپ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ایک مسئلہ نہیں ہے رکھنا نہ رکھنا. رکھ لیا تو اب کیا کریں؟ اب آپ جوش میں آ رہے ہو. اب میں آپ کو 2 گھنٹے بھی بٹھا کے رکھوں نا آپ بیٹھ جاؤ گے، میں کہوں 2 گھنٹے بعد جواب دوں گا آپ بیٹھے رہو گے یہاں. اب کیا کرنا ہے؟ تو وہ کھانا حلال ہے یا نہیں، اس کا مدار اس پر ہے کہ اگر وہ حضرت حسین کو خوش کرنے کے لیے صدقہ کیا ہے، خوش کرنے کے لیے، تو غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوئی عبادت کرنا یہ شرک ہے. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. صدقہ خیرات صرف کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. پھر تو وہ چونکہ غیر اللہ کے لیے ہے وہ حرام ہے، اس کا کھانا بالکل ناجائز. اور اگر کسی نے حضرت حسین کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ کام کیا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ مقصد اللہ کی رضا ہے، نیت یہ کہ حضرت حسین کو اس صدقے کا ثواب پہنچ جائے، تو یہ عمل بدعت ہے مگر اس سے وہ کھانا حرام، بولو بھائی نہیں ہو. قبول کرنا غلط ہے کیونکہ اس سے بدعت کی تائید ہو رہی ہے، مگر وہ کھانا حرام نہیں ہوتا. کھانا وہ جائز ہے، اس کو پھینکے نہیں، کھا لیں، میرے گھر نہ بھیجیں، ٹھیک ہے خود کھا لیں آپ اس کو. یہی مسئلہ ربیع الاول کے حلووں کا بھی یہی مسئلہ ہے، 11ویں شریف کا بھی یہی ہے کہ اگر کسی نے 11ویں شریف حضرت گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ثواب پہنچانے کے لیے 11ویں نکالی ہے تو ثواب تو کسی کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ وہ اس کو ضروری سمجھ رہے ہیں یا افضل سمجھ رہے ہیں اور دن متعین کر لیا تو یہ بدعت تو ہے، لہذا اس 11ویں شریف کے حلوے کو قبول نہ کریں، بدعت کی تائید ہے. اور اگر پھٹے بازی کا اندیشہ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، محلے داری بھی کرنی ہے، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب تمہیں تو محلے داری کرنی نہیں ہوتی، آپ لوگ تو مسجد سے آئے نکل لیے بدلی گلی سے، ہم تو محلے داری بھی کرنی ہوتی ہے. تو اگر ڈر ہے کہ نفرتیں پھیلیں گی تو قبول کر لیں، لیکن محبت سے اس کو سمجھا دیں. اور جب قبول کر لیا تو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو کھا لیں، رزق ہے وہ. لیکن اگر کسی نے نیاز نکالی حضرت گیلانی کو خوش کرنے کے لیے کہ اس سے ان کا قرب حاصل ہوگا، وہ خوش ہوں گے، ان کی رضا مقصد ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ شرک ہے. کیونکہ صدقات و خیرات صرف اور صرف جانور کا حلال کرنا صرف اللہ کے لیے، صدقہ یہ عبادت جتنی بھی ہیں وہ صرف کس کے لیے ہوتی ہیں؟ اللہ کے لیے ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہو بات؟ تو پھر اگر غیر اللہ کے لیے ہے پھر یہ نظر لغیر اللہ ہے، یہ حرام ہے، ناپاک ہے، نجس ہے. پھر ایسی صورت میں آپ اس کو نہیں کھا سکتے. کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ بڑا سوال. اب آپ ڈسٹرب ہو رہے ہیں کہ آپ نے تو بجائے فائدے کے ہمیں اور کنفیوز کر دیا. پتہ کیسے چلے گا کہ یار یہ کیا ہے؟ تو پتہ ایسے چلے گا، اس سے پوچھ لو، اس سے پوچھ لو بھائی یہ کیا ہے، یہ کیوں لا رہے ہو؟
تو بتاتے یار یہ حضرت حسین کی یاد میں ہے. تو آپ بولو حضرت حسین کی یاد کیا کمی مطلب ہے؟ ان کو ثواب پہنچانے کو کہتے ہیں, ثواب پہنچانے کے. بولو یار غلط ہے, بدعت ہے, لیکن بسم اللہ. اس لیے کوشش کریں کہ رد کر دیں اس کو. یہ تو میں قبول کرنے کا اس صورت میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی کوئی مسئلہ, بعض لوگ پھر دینداروں سے نفرت کرتے ہیں. یار اس کو اس نے تو پورا بیان نہیں سنا ہوگا نا, بہت سے بیچاروں میں جہالت بھی ہوتی ہے, ان کو پتہ نہیں ہو. لڑے نہیں کسی سے, محبت سے انکار کر دیں یار ہم لوگ حلوے مانڈے والے نہیں ہیں. میرے گھر تو پہلے, اب تو یہ چیزیں آتی نہیں ہیں, لیکن لوگوں نے جائز چیزیں چھوڑنا بھی بھیج دی ہیں. او بھائی میں نے حلوے مانڈوں کا انکار کیا ہے. عید پہ عید الفطر کا دن کتنا مبارک ہوتا ہے, اس میں تو ایک دوسرے کے ہاں کچھ لے جاتے. میں پاکستان کا واحد امام ہوں جس کے ہاں عید الفطر کے دن بھی کچھ نہیں آتا. میں اللہ کا شکر ہے کھانے پینے کا بھوکا نہیں ہوں الحمدللہ, مجھے اللہ نے بہت رزق دیا. ایک دن میں نے اپنے خاص دوست سے پوچھا, میں نے کہا یار عید کے دن تو امام کو تو لوگ تھوڑا سا پوچھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے اللہ نے مجھے بہت دیا ہے, لیکن اتنا بھی پھیکا نہیں ہونا چاہیے پبلک کو کہ امام سے اتنی عقیدت تو ہوتی ہے. یار عید بقرعید میں تو اڑوس پڑوس لوگ امام صاحب کے گھر کوئی بریانی شریانی. میں نے کہا مجھے شوق نہیں ہے کوئی بریانی شریانی کا, لیکن مجھے لوگوں کے اس ایٹیٹیوڈ پہ تعجب ہوتا ہے کہ مجھے 10 سال ہو گئے تو عید پہ تو کچھ بھیج دو. تو ان صاحب نے مجھے کہا اسی محلے کے, انہوں نے کہا اصل میں لوگ ایسا نہیں ہے کہ آپ سے نفرت کرتے ہیں, آپ نے بیانات اس قسم کے کیے ہوئے ہیں کھانے پینے کے بارے میں کہ لوگ ڈرتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں, ڈرتے ہیں کہ بھیج دیا تو ایسا نہ ہو کہ وہیں سے واپس کر دیں. اتنا سخت آپ نے اس میں موقف اختیار کیا. تو میں نے کہا وہ تو حلوے مانڈوں کے بارے میں اختیار کیا. تو خیر عید پہ اب امید ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, لیکن نہ بھیجیں آپ لوگ, محبت بس زبان سے اظہار کر دیں. میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ میرے بیانات اس بارے میں ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفس ہدیے کے ہی خلاف ہے, ان کو ہدیہ دیا تو کوئی تھپڑ نہ مار دیں کھینچ کے. تو ایسا ایٹیٹیوڈ, میں نے کہا اچھا ہے یہی رہنے دو, اس سے ایک تھوڑی سی لوگوں میں عزت رہے گی کہ لوگ سمجھتے ہیں بڑی سینگ ہے نہیں مگر ٹکر مارتے ہیں یہ. تو یہ اس لیے ہم نے سخت موقف اختیار کیا ہے کہ لوگ امام کو کی توہین کرتے ہیں. اب ایک صاحب کے ابا کا انتقال ہو گیا, ہر جمعرات کو میرے گھر کوفتے, انڈے آلو اور کوفتے لے کر آ رہے ہیں. ہم تو جمعراتی مولوی ہیں نہیں, مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آج جمعرات ہے. میں نے کہا چلو بیچارہ عقیدت محبت میں لا رہا ہے تو میں رکھ لیتا تھا. گھر والوں نے پھر جب ہر جمعرات کو ہونے لگا تو گھر والوں نے جمعرات کو رات کو کھانا پکانا ہی چھوڑ دیا. انہوں نے کہا یار جب آ ہی جاتا تھا, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے اللہ دے رہا ہے. بیچارہ ہے بھی عقیدت محبت میرا نمازی تھا, کوفتوں کا ٹائٹ قسم کا بڑا مزیدار سالن آ رہا تھا. ایک دن مجھے خیال ہوا کہ یار کچھ دن پہلے ان کے ابا کا بھی انتقال ہوا ہے اور یہ جمعرات بھی ہے, ایسا تو نہیں ابا کے ثواب کے لیے مجھے کھلا رہے ہوں. میں نے ان سے پوچھا یہ آپ اپنے ابا کو ثواب پہنچانے کے لیے مجھے کھلا رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی. میں نے کہا یار آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ آپ کے دادا کا جب انتقال ہوا تھا تو آپ نے اپنے ابا کو کبھی گفٹ دیا یا کھانا کھلایا؟ تو اس لیے کھلایا نا کہ وہ آپ کے ابا ہیں. اگر ابا کو کسی دن آپ نے کھلایا, ابا پوچھے بیٹا کیوں کھلا رہے ہو, آپ کے ابا دادا کا انتقال ہوا ہے ان کے ثواب کے لیے آپ کو کھلا رہا ہوں, ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ او بھائی ابا کو جو کھلایا جاتا ہے اس لیے نہیں کہ دادا کی موت واقع ہو گئی, ابا کو اس لیے کھلایا جاتا ہے کہ وہ ابا ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ آپ اپنی منگیتر کو ایزی لوڈ کرا رہے ہو 500 کا, وہ کہے بھائی کیوں کرا رہے ہو؟ اصل جواب یہ کہ بھائی وہ تو غلط ہے یہ ایزی لوڈ نہ کرایا کریں, لیکن جو آج کل عرف چل رہا ہے آپ کیا کہو گے؟ بھائی ایک تعلق ہے, ایک محبت ہے, میں چاہتا ہوں یہ رشتہ نہ ٹوٹے, یہ کہو گے نا. اگر آپ نے کہا میری چونکہ دادی کا انتقال ہوا ہے تو چونکہ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی غریب مسکین بھیکاری مل نہیں رہا تھا, تو میں نے کہا تم ہی ہو غریب تو چلو میں تمہیں 500 روپے کا بیلنس لوڈ کرا لوں, اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر اس میں غیرت ہوگی تو غصہ آئے گا. تو یاد رکھو عزت دار, جس کو عزت دار, میں نہیں کہہ رہا میں عزت دار ہوں, لیکن جس کی کو آپ عزت دار سمجھتے ہو اس کو ہدیہ دیا جاتا ہے, اس پہ صدقہ نہیں کیا جاتا, ثواب پہنچانے کے لیے نہیں, ہدیہ دیا جاتا ہے اس کے اکرام کے لیے, اس سے محبت بڑھانے کے لیے, اس سے تعلق بڑھانے کے لیے. تو علماء کو ہدیہ دیا کرو ثواب کی نیت سے نہیں, محبت کی نیت سے. ثواب غریبی میں خود بخود ملے گا. نہیں آ رہی میرا خیال, ثواب خود بخود غریبی میں مل جائے گا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ کوفتے کسی غریب کو کھلائے, میں اللہ کا شکر ہے غریب نہیں ہوں, کسی غریب کو صدقہ کر دیا کرے ابا کے ثواب کے لیے. آئندہ مجھے اس گلی میں آپ کوفتے لے کر گھومتے ہوئے نظر نہیں آئے, ٹھیک ہے؟ آئندہ نہیں نظر. تو یہ ایک صدقہ اور ہدیے میں فرق ہے کہ
کہ ہدیے میں سامنے والے کی عزت ہو، تبھی ہدیے میں بہت عزت احترام کے ساتھ کہ قبول کر لیں تو بڑی نوازش ہوگی آپ کی۔ اور ہدیہ مالدار علماء کو بھی دیا جاتا ہے، بلکہ مالدار علماء کو ہدیہ دینا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اس میں ان کی بے عزتی کا پہلو بالکل بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے مالدار عالم کو ہدیہ دینا زیادہ ثواب ہے، اس لیے کہ اس میں اس کی بے عزتی کا بالکل بھی آپشن نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی آپ اس کو یہ نہیں دکھا سکتے کہ میرے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، وہ کہے گا میرے پاس اللہ کا دیا تم سے زیادہ ہے۔ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی۔ تو ایصال ثواب کے لیے کھلانا تو یہ بھی توہین ہے۔ تو اگر کوئی پیرانے پیر کی نیاز نکال کے آپ کے گھر میں لا رہا ہے ان کو ثواب پہنچانے کے لیے، تو اس میں آپ کی بے عزتی بھی ہے۔ اس میں آپ کو یہ ثابت کرایا جا رہا ہے کہ آپ چونکہ محلے میں سب سے غریب ہیں، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے مجھے آپ سے زیادہ کوئی مستحق نظر نہیں آیا، میں نے کہا چلو بسم اللہ۔ تو آپ کہیں بھائی ہم غریب نہیں ہیں، ہم ہدیہ قبول کرتے ہیں، صدقات و خیرات قبول نہیں کرتے۔ اگر غریب ہوں تو بھی یہ کہہ دیں کہ غریب نہیں ہے۔ اپنی غربت بیان کرنی ہے تو اللہ کے سامنے بیان کرو نا، پبلک کے سامنے کیوں بیان کرے آپ؟ کیا خیال ہے؟ غریب ہو کے بھی آدمی رہے ایسے جیسے اس سے بڑا، ہمارے حضرت بہت مسکین تھے، غریب تھے 60 سال کی عمر تک، لیکن فرماتے میں رہتا ایسے تھا، پبلک سمجھتی تھی اس محلے میں ان سے زیادہ پیسے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں مجھ سے آ کے قرضے مانگتے تھے، ایسی شان کے ساتھ انہوں نے، مولوی تھے، مولوی ایسے ایسے مولوی بھی ہیں مارکیٹ میں، دیکھو آپ، مولوی تھے مگر ایسے رہتے تھے، کہتے ہیں لوگ مجھ سے آ کے قرضے مانگتے تھے۔ تو اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ ادھر ہیں یا ادھر۔ اگر سنی ہیں تو مرثی سننا چھوڑ دیں، کربلا کے واقعات جو مستند ہیں وہ علماء کی کتابوں میں پڑھیں، ٹھیک ہے، ایک تاریخی علم ہے، لیکن ہماری شریعت پہلے سے کامل ہے، ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ محرم میں شادی بیاہ بھی کیا کریں، محرم میں شادی کے بہت سارے فائدے ہیں، ایک یہ کہ برکت ہوگی انشاءاللہ، محرم کا مہینہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ بدعت کی، جو لوگ سمجھتے ہیں محرم میں شادی غلط ہے تو بدعت کی مخالفت ہوگی، اس کا الگ سے ثواب ملے گا۔ تیسرا فائدہ یہ کہ محرم میں شادی ہال سستے ہوتے ہیں، سستے میں شادی ہو جائے گی، کیا خیال ہے؟ تو فائدہ ہی فائدے، مزے ہی مزے۔ اور رہا یہ مسئلہ کہ محرم میں شادی ہوئی اور خدا نخواستہ ناکام ہو گئی، اب لوگ یہ بھی کرتے ہیں، ناکام ہو جائے، کہہ رہے محرم میں ہوئی تھی نا اس لیے، تو ان سے بولو بہت سے میرے علم میں ایسے ہیں جنہوں نے ربیع الاول میں کی تھی، ان کی بھی ناکام ہو۔ شادی کے کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ رمضان میں ہو رہی ہے کہ محرم میں، وہ اس سے ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ جوڑ کا تھا یا نہیں تھا، دونوں تمیز سے رہنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے۔ اگر دونوں تمیز سے رہنا چاہتے ہیں تو کہیں بھی نکاح ہوگا انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ اگر دونوں تمیز سے یا دونوں میں سے ایک میں اڑی ہے، وہ رہنا ہی نہیں چاہتا تمیز سے، تو حرم کے اندر بیت اللہ کے اندر بھی نکاح ہوگا تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ سمجھ گئے؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق۔ محرم یا محرم کے علاوہ ہمارے سنی بھائی جو نیاز کرتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا نیاز کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ پرویز علی نواب شاہ سے پوچھتے ہیں۔ بھائی یہ جو نیاز وغیرہ کے کھانے ہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جو ہمیں حکم دیا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سورہ دہر میں، کہ ہمارے جو نیک بنتے ہیں، نیک بندے وہ مسکینوں کو، غریبوں کو اور قیدیوں کو ہماری محبت میں کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اس میں اللہ نے کوئی دن متعین نہیں کیا کہ 11 تاریخ کو ہو، فلانی تاریخ کو، پورے سال آپ جب چاہیں کسی بھی غریب کو کھانا کھلائیں، لوگوں کا خیال کریں، اللہ اس سے راضی ہوگا۔ وہ یہی صدقہ ہے جو اسلام میں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ٹیکنیکل قسم کے جو کھانے ہیں، ٹھیک ہے، بعض لوگوں کے پاس اس کے دلائل ہوں گے، لیکن ہمارے علم میں وہ دلائل ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کو وہ دلائل سمجھ میں نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو ہمارے دین میں سے نہیں تھی تو وہ رد ہے، وہ مردود ہے۔ ایک روایت میں مردود کا لفظ بھی آیا، اس کو چھوڑ دو۔ تو جس طرح صحابہ کرام غرباء اور مساکین کا خیال کیا کرتے تھے، اسی طرح آپ بھی کر لیا کریں۔ الگ سے کوئی اسپیسیفک نام دے کر اور تاریخیں متعین کر کے اس طرح کے کھانوں کا انتظام نہ کریں، اور کوئی اگر کرتا ہے تو آپ اس میں شرکت نہ کریں، وہ کھانا نہ کھائیں۔ سورہ فتح میں تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو محمد کے ساتھ ہیں وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ یہاں مراد کافروں سے وہ کافر جن سے میدان جنگ میں لڑا جاتا ہے۔ عام کافر جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے ملک میں رہتے ہیں، ان پہ سختی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
اس میں تو قرآن کے الفاظ ہیں، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کیا کرو، اچھی بات کیا کرو، تو لوگوں میں سب داخل ہیں۔ تو جو اسلام دشمن ہیں ان کے بارے میں قرآن کہہ رہے اشداء علی الکفار، یہ کافروں پہ بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ اب دیکھو یہ قرآن کی کتنی بڑی گواہی ہے صحابہ کے بارے میں کہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کے درمیان جو اختلاف ہوئے وہ ذاتی بغض و عناد کی بنیاد پہ نہیں ہوئے۔ کتنی بڑی دلیل ہے یہ۔ حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو جنگیں ہوئیں، اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ ذاتی بغض کی بنیاد پہ تھیں تو قرآن تو کہہ رہا ہے رحماء، بول لو نا بھائی، بینہم، آپس میں کیا ہیں؟ رحم دل ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑائی ذاتی بغض کی بنیاد پہ نہیں تھی، ہر ایک کا ایک موقف تھا جو اس موقف کو درست سمجھتا تھا۔ اور یہ ہوتا ہے انسانوں میں، اختلاف ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا کہ آپ کا ایک چیز میں ایک موقف ہوتا ہے، دوسرا اس موقف سے اختلاف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھائی چپ، آواز آ رہی ہے آپ کی، پھر وہی، اب آپ کا ایک موقف یہ ہوتا ہے، آپ سوال ہوگا کہ بھائی ہم اپنے موقف پہ ڈٹ جائیں، دوسرا اپنے موقف میں مگر تلوار تو نہ چلائیں نا۔ تو اصل میں یہ اختلاف ہی اسی چیز پر تھا کہ تلوار چلائی جائے کہ نہیں چلائی جائے۔ اس پر کئی دفعہ پہلے بیان ہو چکا ہے تو گلا بیٹھا ہی رہتا ہے رمضان میں، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے۔ جب تک قصاص نہیں لیا جاتا حضرت علی کی خلافت کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اور جب خلافت تسلیم ہی نہیں کی ہے تو ہمارا شمار باغیوں میں نہیں ہوگا۔ تو باغی کی ان کی نظر میں جو ڈیفینیشن تھی وہ یہ تھی کہ جو حاکم کے خلاف بغاوت کرے۔ تو جب ہم نے مانا ہی نہیں ہے، جب حضرت عثمان کے قاتل قتل کیے جائیں گے تو ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گے۔ دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جن کا موقف یہ تھا کہ لوگ مجھے خلافت کے لیے منتخب کر چکے ہیں تو حضرت معاویہ کو بھی میرے ہاتھ پہ بیعت کر لینی چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف درست تھا، از روئے شریعت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی، اس مسئلے میں اجتہادی غلطی ہوئی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جائز تھا کہ حضرت معاویہ کے خلاف تلوار اٹھائیں۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آپ کو ابھی تک خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے تو ان کے لیے بھی جائز تھا کہ وہ اپنے دفاع میں تلوار اٹھائیں، فقہی اعتبار سے جائز تھا۔ جائز کا مطلب کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ یہ اجتہادی غلطی تھی، اس پر ان کو گناہ نہیں ملا ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اجتہاد کرتا ہے فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، اگر وہ درست نتیجے پہ پہنچے تو 2 اجر ملتے ہیں، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو بھی 1 اجر ملتا ہے۔ اب یہ اجتہادی غلطی جس نوعیت کی بھی ہوگی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری دونوں کے لیے، چاہے یہ چھوٹی غلطی ہو بڑی غلطی ہو۔ تو اور تیسرا موقف کچھ صحابہ کا یہ تھا جو نہ حضرت علی کے ساتھ تھے اور نہ حضرت معاویہ کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس گئے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ چلیں، تو وہ اپنی تلوار لے کر آئے لکڑی کی۔ ایک صحابی کہا کہ مجھے نبی نے کہا تھا کہ فتنوں کا دور آنے والا ہے تو اس میں اپنی تلوار لکڑی کی بنا لینا، یعنی کسی کے خلاف تلوار نہ اٹھانا، دونوں طرف مسلمان ہوں گے، تو میں تو اگر آپ کہتے ہیں تو اسی تلوار سے چلتا ہوں۔ تو اب دیکھو یہ بھی صحابی رسول تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ کسی کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی جائے گی۔ تو اب تینوں میں سے صحیح تو ایک ہی ہے نا۔ اگر حضرت معاویہ کو معاذ اللہ مجرم قرار دیا جائے تو پھر ان صحابہ کو مجرم قرار دینا چاہیے جو دونوں میں سے کسی کی طرف نہیں تھے۔ ان کو تو کوئی بھی مجرم قرار نہیں دیتا، بلکہ ان کو یہ کہتے ہیں بھائی ان کا موقف یہ تھا ہم نے کسی کے خلاف نہیں لڑنا۔ حالانکہ جب حضرت علی کو خلیفہ مان لیا جائے
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر کسی سے کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ آ کے لڑو تو اس کی بات ماننا واجب ہے. اور ہمارا موقف یہی ہے کہ حضرت جن صحابہ نے اس موقع پر حضرت علی کا یا حضرت معاویہ کا کسی کا بھی ساتھ نہیں دیا وہ بھی اجتہادی خطا پر تھے, مگر اجر ان کو بھی ملے گا. اس لیے کہ وہ جو حدیثیں تھی فتنے کے بارے میں کہ جب مسلمانوں کی تلواریں آپس میں چلیں گی تو وہ یہ سمجھ رہے تھے وہ اس موقع کے بارے میں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو ہر شخص نے جو اس کو سمجھ میں آیا اس کے حساب سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے ہر شخص نے. زبیر ابن عوام عبداللہ ابن زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے خطاب کیا نا, جب حضرت علی کے لشکر میں تھے, جا کے خطاب کیا کہ لقد علمنا ان فیکم زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جانتے ہیں کہ تمہارے درمیان نبی کی زوجہ بھی ہیں. وہ ابتدا میں حضرت معاویہ کی طرف تھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ معاملہ اتنا مشتبہ ہوا کہ اتنی بڑی فقیہہ بھی ابتدا میں کس کی طرف ہیں؟ حضرت معاویہ کی طرف ہیں, اتنی بڑی فقیہہ. اور ادھر حضرت علی کی فوج میں یہ صحابی رسول جا کے کیا خطاب کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے درمیان پیغمبر کی زوجہ ہیں, لیکن اللہ ہمیں آزما رہا ہے کہ ہم اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں یا پیغمبر کی زوجہ کی رعایت کرتے ہیں. کیونکہ اللہ کا حکم کیا ہے جو آج ہم نے سورہ حجرات پڑھی کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي, کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں لڑ پڑیں تو پہلے صلح کی کوشش کرو, صلح میں کامیاب نہ ہو تو جو باقی جماعت ہے اس کے خلاف تلوار چلاؤ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ برحق خلیفہ ہیں, اب ان کی خلافت کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا تو وہ کس میں شمار ہوگا؟ اس کا باغیوں میں, کائن من کان, جو بھی ہوگا ہم اس کے خلاف. تو یہ صحابہ پہ بہت بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے, بہت بڑی آزمائش تھی. تو اس آزمائش میں وہ کتنے کامیاب ہوئے یہ ان کا معاملہ اور کس کا معاملہ؟ اللہ کا. اب ہم پر بہت بڑی آزمائش کیا ہے کہ تینوں فریق ہمارے لیے قابل احترام ہیں, تینوں طرف, تینوں کا مطلب حضرت علی کی فوج میں شامل ہونے والے, اس موقع پر حضرت معاویہ کا ساتھ دینے والے, اور وہ فریق جو دونوں سے کنارہ کشی اختیار کیا ہوا تھا. یہ تینوں وہ ہیں جو والذین معہ میں داخل ہیں, جو آج ہم نے سورہ فتح پڑھی کہ وہ لوگ جو محمد کے ساتھی ہیں. کیسا پیارا لقب اللہ نے ان کو دیا ہے, کیسا پیارا لقب دیا ہے. یعنی کتنے اچھے عنوان سے اللہ نے خطاب کیا کہ محمد کی شان بھی بڑی اونچی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. والذین, اور وہ لوگ معہ جو محمد کے ساتھ ہیں. تم دیکھو کہ ہر وقت ان کے ساتھ تمہیں نظر آئیں گے, تبوک میں جاتے ہوئے ساتھ نظر آئیں گے, بدر میں ساتھ نظر آئیں گے, احد میں ساتھ نظر آئیں گے, تو ایمان میں ساتھ نظر آئیں گے. تو جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ ادھر کی جانب, اور جو ایمان نہیں لائے وہ دوسری جانب. تو اس طرف کے جتنے بھی لوگ ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہ آپس میں کیا ہے؟ رحم دل ہیں. تراہم رکعا سجدا, اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اور ہر وقت اللہ کے فضل کی تلاش میں لگے رہتے ہیں, ہر وقت اللہ کے فضل کی تلاش. یعنی اللہ ان کے رکوع اور سجود کے مخلص ہونے کی گواہی دے رہا ہے. میرے اور آپ کا سجدے میں اللہ کی رضا مقصود ہے یا نہیں, اس کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. میں نماز پڑھتا ہوں, میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے, کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جو محمد کے ساتھی ہیں, جنہوں نے بھی اس موقع پر کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا. دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا نا اللہ نے کہ ایک وہ ہے جو محمد کے ساتھی نہیں ہے, دوسری طرف ہیں, اور ایک وہ ہے جو اس طرف ہیں. تو حضرت معاویہ کس طرف تھے؟ کیا وہ غیر مسلم تھے؟ معاذ اللہ. کیا وہ کافر تھے؟ معاذ اللہ. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت معاویہ مومن تھے. منافق تو کافروں میں شامل ہوتا ہے نا. حضرت ابو بکر نے آپ کو کمانڈر بنایا, حضرت عثمان نے آپ کو کمانڈر بنایا, حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمانڈر بنایا, تو یہ کیا سب منافقین, معاذ اللہ منافقین پر اعتماد کرتے رہے تھے؟ تو جہاں تاریخی روایات ہیں, چاہے وہ خبر واحد ہو, چاہے وہ صحیح حدیث ہی کیوں نہ ہو, لیکن وہ قرآن کی اتنی متواتر بشارت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یا تو آپ میں بصیرت نہیں ہے احادیث کا مطلب سمجھنے کی, یا وہ روایت صحیح نہیں ہے. دونوں میں سے ایک بات ہے, اللہ کی کتاب غلط نہیں ہو سکتی. قرآن اتنی تعریفیں کر رہا ہے. تو جیسے یہ صحابہ پر آزمائش تھی کہ اس موقع پر کون اعتدال سے, اور صحابہ نے اعتدال کا دامن نہیں چھوڑا. جنگ ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کے شہداء کی نمازیں پڑھائی جا رہی ہیں, ان کا مال غنیمت کے طور پہ استعمال نہیں کیا جا رہا. اور پھر اس جنگ کو حضرت حسن نے ختم بھی کر دیا. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو کر اس اختلاف کو ختم کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں فلاں غلط تھا, فلاں صحیح تھا, آپ جو مرضی کریں. ہم کس کے ذمہ دار ہیں؟ صحابی رسول کے, کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے والذین معہ, جو محمد کے ساتھی ہیں, اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا. عجیب انداز ہے قرآن کا تعریف کا. اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ رکوع بھی کرتے ہیں, وہ سجدہ بھی کرتے ہیں, بھائی وہ تو سبھی کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے تراہم, تو جب ان کو دیکھے گا, رکعن یا تو رکوع میں ہوں گے یا سجدے میں, یعنی عبادت کی کثرت, عبادت کی کثرت. اور اللہ فرماتے ہیں تو جب بھی ان کو دیکھے گا یا تو رکوع میں یا سجدے میں. اور یہ رکوع اور سجدے کی ظاہری کیفیت تو دیکھے گا, اندر سے کیسے ہوں گے یہ تو دیکھ نہیں سکتا, وہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس رکوع اور سجدے میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کر رہے ہوں گے. یہ اندر کی چیز ہے جو تجھے نظر نہیں آ رہی, وہ میں تجھے بتاؤں گا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ہاں اللہ نے فرمایا کہ سجدے کی کثرت, رکوع کی کثرت اور خشوع و خضوع کے کچھ آثار ایسے ہیں جو ان کے چہروں سے ظاہر ہو جائیں گے. یہ اندر کی چیز ہے مگر اتنی بھی اندر کی نہیں ہے کہ بالکل بھی نظر نہ آئے. فرمایا جب ان کے چہروں کو دیکھے گا, اے مخاطب, دیکھو اللہ نے ترونہم نہیں کہا, ترونا کا مطلب اے مسلمانوں جب تم دیکھو گے. ترا کا مطلب جو بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اللہ ان میں سے ہر ایک سے خطاب ہے کہ تجھے بھی میں کہہ رہا ہوں, تو بھی اگر وہاں ہوتا اور ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تو یہی منظر دیکھتا. ہر شخص کو الگ الگ اللہ خطاب کر رہے ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ من ربہم من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ پر جو کتاب نازل کی نا, تورات, اس میں جو آخری نبی کی بشارتیں تھیں کہ آخری نبی جو آئے گا اس کی کیا علامتیں ہوں گی, تو جہاں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں, وہاں یہ بھی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی کیسے ملیں گے. ان ساتھیوں کے دیکھ کے بھی لوگ پہچان جائیں گے کہ یہ سچے نبی ہیں, ان ساتھیوں کی یہ علامتیں دیکھ کے. آپ جائیں پہچاننے کے لیے کسی کو تو بعض دفعہ اس کا حلیہ دیکھا جاتا ہے, اور بعض دفعہ یہ بتایا جاتا ہے بھائی اس کے ارد گرد اس قسم کے لوگ ہوں گے. تو جس کے ارد گرد اس قسم کے لوگ ہوں, سمجھ جانا کہ وہ سچا نبی ہے, وہ جھوٹا نبی نہیں ہے. کتنی بڑی فضیلت صحابہ. اور آج ہر بدبخت انجینئر پلمبر اٹھ کے بیٹھتا ہے اور صحابہ کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیتا ہے, جس کو نہ بولنے کی تمیز نہ بات کرنے کی تمیز, بیٹھ کے فضول بحثوں میں لوگوں کو ڈال دیا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو دیر سے اسلام لائے, ان کے بارے میں ایسے دبے دبے الفاظ سے ان کی بے ادبی کی ہے کہ جیسے اس کو تکلیف ہو رہی ہے کہ وہ جنت میں کیوں جائیں گے, یعنی ان کا اللہ نے اسلام قبول کیوں کر لیا. ایسے جیسے کوئی دیر سے اسلام لائے نا تو آپ خوش ہوں گے نا, چلو یہ بھی الحمدللہ اسلام میں داخل ہو گئے, اللہ نے ان کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا. لیکن اسٹائل ایسا ہے جس سے ایسے لگ رہا ہے کہ کاش یہ دیر سے بھی اسلام نہ لاتے تو زیادہ اچھا تھا. اس طرح سے صحابہ کرام کا نام لیا جا رہا ہے. حضرت ابو سفیان اگرچہ دیر سے اسلام لائے ہیں مگر آپ نے اس تاخیر کی تلافی کی ہے اور پھر جنگوں میں شریک ہوئے ہیں.
جو اسلامی سرحدوں پر اور جنگیں لڑی گئی ہیں اس میں اس نقصان کی تلافی کی ہے جو دیر سے اسلام لانے کی وجہ سے ہوا. خالد ابن ولید بھی تو بہت جلدی اسلام نہیں لائے نا. اب کوئی کہ خالد ابن ولید کا نام جیسے ہی آئے زبان پہ کہے یار ان کی وجہ سے تو احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. حضرت حمزہ نبی کے سگے چچا, ٹھیک ہے انہوں نے شہید نہیں کیا مگر شہادت کا اصل سبب تو خالد ابن ولید بنے تھے نا, انہوں نے تو پلٹ کے حملہ کیا تھا اور ان کی وجہ سے تو بڑے بڑے حضرات شہید ہو گئے اور نبی کو زخم پہنچے. یہ تو سب خالد ابن ولید کی وجہ. ہاں وہ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہو گئے, ان کے اسلام کو قبول کر لیا گیا, لیکن بہرحال دیر سے مسلمان ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں خالد ابن ولید کے بارے میں بغض چھپا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں خالد ابن ولید نے اسلام کو واقعتاً بہت نقصان پہنچایا لیکن اس نقصان کی تلافی کی ہے, اور ایسا فائدہ پہنچایا خالد ابن ولید نے کہ 9 تلواریں توڑی ہیں ایک دن میں دشمنوں پہ, اور سیف اللہ کا خطاب ملا. حضرت ابو سفیان بھی بہت دیر سے مسلمان ہوئے, بہت اسلام کو حالت کفر میں نقصان پہنچایا, مگر اس نقصان کی تلافی اللہ نے بھی کر دی. اللہ نے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا. الاسلام یہدم ما کان قبلہ, نبی نے فرمایا جتنے بڑے بڑے جرائم ہیں نا اسلام ہدم کا مطلب, ہدم کہتے ہیں بڑی دیوار کے گرنے کو. جیسے کوئی بڑی عمارت ہو نا وہ ایسے ہی نہیں گر جاتی, اس کے لیے بڑی بڑی کرینیں لانی پڑتی ہیں. تو ہدم کا لفظ بتا رہا ہے کہ تمہارے گناہوں کی بڑی بڑی دیواریں بھی اگر ہوں گی, بہت بڑی بڑی عمارتیں بھی ہیں, تو اسلام ان گناہوں کو ایسے گرا دے گا جیسے بڑی بڑی بلڈنگوں کو زمین پہ گرایا جاتا, ختم کر دے گا اسلام. اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کتنی جنگیں لڑی, اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے ان جنگوں میں تاکہ ہم پیچھے بھاگ نہ سکیں اور ہماری عورتیں ہمیں تانا دیں. تو یہ ساری زندگی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ہمارے نبی نے حضرت ابو سفیان کو کس قدر عزت دی ہے, کتنی عزت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اعلان کیا جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اس کو پناہ. کتنی عزت دے رہے ہیں, نبی تو عزت دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مؤلفۃ القلوب میں شامل کر رہے ہیں کہ ابو سفیان آ جائے کسی طریقے سے, اسی لیے چاہ رہے ہیں نا کہ یہ آئے گا تو دین کو فائدہ ہوگا. اس جیسے سردار کا آنا بڑا ضروری ہے, چاہتے گردن اڑا دیتے جا کے فوراً. اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نبی کے سسر بھی ہیں. سسر کا مقام باپ کی جگہ ہوتا ہے نا رشتے کے اعتبار سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق الذی اکرم بہ الرجل ابنتہ او اختہ, سب سے زیادہ لائق احترام وہ ہے جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں. ابو داؤد کی روایت ہے. سب سے زیادہ لائق احترام کون ہے؟ بولو نا بھائی, جس کی بیٹی یا بہن تمہارے نکاح میں ہے. تو ابو سفیان کی بیٹی تھی نا نبی کے نکاح میں, تو نبی اس بنیاد پر بھی ابو سفیان کا احترام کر رہے ہیں. مگر آپ کو حضرت ابو سفیان کی تعریف کرتے ہوئے, احترام سے ان کا نام لیتے ہوئے, ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے پیٹ میں کیا ہو رہا ہے, مروڑ ہو رہا ہے. تو یہ اندر کا نفاق ہے, اندر کا بغض ہے صحابہ کرام کے خلاف. جو قرآن و سنت کا لیبل لگا کے حق پرستی کا لیبل اچھا لگایا ہوا ہے آپ نے, وہی ہے کہ وہ چینی کی بوری پہ کسی نے وہ لکھا ہوا تھا, چاول لکھا ہوا تھا, تو کسی نے بولا اندر چینی ہے اوپر چاول لکھا ہوا ہے, کہتے ہیں مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. کیا کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے اوپر چاول؟ مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے. تو لیبل کچھ بھی لگا لیا جاتا ہے, اندر کیا ہے, اصل چیز تو کیا ہوتی ہے, بوری کے اندر کیا ہے. تو آپ کے اندر صحابہ کا بغض بھرا ہوا ہے, تو آپ ان کی بھی منفی چیزوں کو, اگر منفی چیزوں کو لاؤ تو کون کہتا ہے کہ صحابہ معصوم تھے, ان سے کبھی خطا نہیں ہوئی؟ کون کہتا ہے بھائی معصوم تھے ان سے کبھی خطا نہیں ہوئی؟ بعض ایسے صحابہ ہیں جلیل القدر جن کا میں نام نہیں لوں گا, بڑی اسلام کے لیے ان کی خدمات ہیں, لیکن زمانہ جاہلیت میں انہوں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا ہے. کتنا بڑا ظلم. اب اگر آپ اس کو لے کے دیکھتے رہو گے تو یہ ایک ہی ان کو بدنام کرنے والا جو ہوگا نا, جو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا, یہ ایک جرم ہی کافی ہے. لیکن جب وہ پلٹے ہیں تو ایسی انسانیت کی خدمت کی ہے انہوں نے, ایسی بیٹیوں کی خدمت کی اور عورتوں پر احسان کیا کہ اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. تو قرآن کے الفاظ دیکھو, تراہم اے مخاطب جب تو ان کو دیکھے گا تو کیا دیکھے گا, رکعن سجدن, کبھی رکوع میں کبھی سجدے میں, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اپنے اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں گے, اس کی رضا تلاش کر رہے ہوں گے. اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود,
سجدے کے آثار ان کے چہروں سے نمایاں ہوں گے. اور آخر میں اس بات کو اللہ نے بڑے پیارے کلام کے ساتھ ختم کیا, ذالک مثلہم فی التوراۃ, فرمائے یہ ان کی مثال ہم تورات میں بھی دے چکے تھے, ومثلہم فی الانجیل, اور انجیل میں بھی. عیسیٰ ابن مریم کو بھی ہم نے بتا دیا تھا کہ آخری نبی کی علامات کیا ہوں گی, اس کو ساتھی بڑے خاندانی ملیں گے, کیونکہ حضرت موسیٰ کو جو قوم ملی وہ خاندانی. آواز کو کیا ہو گیا میرے بھائی, اسپیکر بھی تو کوئی خاندانی لے آؤ نا. مجھے بھی ماشاءاللہ یہ خدمت گزار بڑے خاندانی ملے ہیں اور بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ, بہت خدمت کرتے ہیں, لیکن اسپیکر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. واللہ عالم اس کی کیا وجہ, کوئی وائرس ہے کہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ مفتی صاحب کی بہت خدمت کریں لیکن مائک ٹھیک نہیں ہونے دینا. باقی ماشاءاللہ ہر چیز میں بہت اچھے ہیں, ایک نمبر لوگ ہیں, سارا دن خدمت کرتے ہیں بغیر کسی معاوضے کے. آج میں سوچ رہا تھا, ان لوگوں نے تو مجھے نہیں کہا آپ لوگ دعا کریں تاخراتوں میں ان لوگوں کے لیے بھی جو پوری دنیا میں بیانات ماشاءاللہ پھیلا رہے ہیں. کوئی میری طرف سے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا, کوئی یہ نہیں کہ میں کبھی 50 روپے ان کے ہاتھ میں پکڑا دوں, صحیح ہے نا. ٹھیک, ایسے ہی چل رہا ہے حساب کتاب. تو ابھی ہم نے ایک آدھ رکھے ہوئے ہیں, ان کو پیسے بھی دیتے ہیں, کہیں اس لیے کہہ رہا ہوں, چھوڑو کس لیے کہہ رہا ہوں, آپ نے کیا کرنا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا میں, آواز تھوڑی کر دو, کہاں گیا, تو گونج رہی ہے, اچھا تھوڑی سی بڑھا دیں آواز. تو قرآن کے الفاظ کیا ہے کہ یہ ہم نے, ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ساتھی صحیح نہیں ملے, کیسا ان پر حضرت موسیٰ نے احسان کیا. فرعون غرق بھی ہو گیا تو بھی کہہ رہے ہیں پکڑے گئے موسیٰ, پھر بچڑے کو معبود بنا لیا, اور نہیں کیا کیا. وہ حضرت موسیٰ بالآخر دنیا سے چلے گئے اور اللہ سے آخر میں دعا مانگ کے گئے, اللہ میری اس قوم سے جان چھڑا دے, میری اس قوم سے ففرق بینی و بین القوم الفاسقین, میری جان چھڑا دے. اور حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا. پھر کوئی نبی آئے ہیں جن کی میت میں انہوں نے جہاد کیا جا کے. حضرت عیسیٰ کو اچھے بھی ملے برے بھی ملے, اس میں وہ بات نہیں تھی جو حضرت عیسیٰ کے حواری تھے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی ملے, قرآن کہتا ہے کہ آخری نبی ہیں تو ساتھی ان کو کیسے دوں گا, خاندانی. اور ان ساتھیوں میں حضرت علی بھی تھے جو یقیناً صحابہ میں بہت افضل ہیں, حضرت معاویہ سے بہت زیادہ افضل مقام ہے حضرت علی کا, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. لیکن ان میں انہی ساتھیوں میں حضرت معاویہ بھی تھے, حضرت ابو سفیان بھی تھے, مغیرہ ابن شعبہ بھی تھے رضی اللہ عنہم اجمعین. تو ان کی اگر ان سے کوتاہیاں ہوئی ہیں تو یہ اجتہادی خطائیں ہیں, جس میں بہت بڑا طبقہ, صرف اگر آپ معاذ اللہ حضرت معاویہ کو برے کہتے ہو تو صرف حضرت معاویہ نہیں آتے, بڑے بڑے جو صحابہ حضرت معاویہ کے ساتھ تھے سب لپیٹ میں آتے. اسلم یہی ہے کہ اپنی زبانوں کو ان بزرگوں کے خلاف اور ان صحابہ کے خلاف جو ہے ان کی برائی میں استعمال ہونے سے بچایا جائے, اس سے عبادت کا نور ختم ہو جائے گا. اور یہی اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ سے عقیدہ چلا آ رہا ہے, ہمیشہ سے. عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مشاجرات صحابہ, جو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا, اللہ کے حوالے کر دو. ہم چھوٹے لوگ ہیں, بڑے لوگوں کے ان معاملات میں دخل اندازی کو ہم پسند نہیں کریں. اور وہ جب ایک چیز ختم ہو گئی, ٹھیک ہے اس کے اثرات رہے, وہ اثرات منفی اثرات رہے, اس کا امت کو نقصان ہوا, اسی اثرات کی بیس پہ تو ہم کہتے ہیں کہ غلطی بہرحال کس کی تھی, حضرت معاویہ کی تھی. میں اجتہادی خطا پر تھے, جان کر ان سے یہ غلطی نہیں ہوئی ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا, تو بھائی وہ ان کی سمجھ میں وہ نہیں آ رہے تھے, اور ایک گروہ صحابہ کا ایسا تھا جن کی سمجھ میں دونوں نہیں آ رہے تھے. ٹھیک ہے نا. تو سمجھ کے بارے میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کی سمجھ میں ایک چیز آئے دوسرے کی نہ آئے. اور پھر قرآن نے کیا کہا آخر میں سورہ فتح کے, اللہ نے فرمایا كزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فرمایا محمد کے ساتھیوں کی ایک مثال جو ہم نے انجیل میں بیان کی ہے, فرمایا جیسے ایک کوپل باریک سے نکلتی ہے, طوفان سے کسان جو ہے اس کو ہواؤں سے بچاتا ہے, باڑ لگا دیتا ہے کانٹوں کی, کس طرح سے اس کو میں جو ہے یہ حفاظت کروں پرندوں سے, تو کیسی اس کے جو ہے نا وہ
بہت حفاظت کرتے کرتے اپنے ہاتھوں سے اس کو سینچتا ہے اور پھر بالآخر وہ تناور درخت میں تبدیل ہو جاتے, اس کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں. اس کے بعد وہ دوسرے کسان اس کو دیکھ کر حسد کرنے لگتے ہیں. جب وہ ننھے پودے تھے ان کو دیکھ کر کسی کو جیلسی نہیں ہوتی تھی, لوگ کہتے تھے ان کو تو ایک ٹھوکر مارو اڑ جائیں گے, لیکن اللہ فرماتے ہیں جب وہ تناور درخت میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور ان کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں, یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار, تو دوسرے کسان اس کو دیکھ کر حسد کرنے لگتے ہیں کہ یہ تو بڑے طاقتور ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی پہلے بلال حبشی کی شکل میں, ابو بکر کی شکل میں, 2 4 6 8 جو معمولی کونپلے ہیں, بلال حبشی کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں, وہ آہ نہیں کر سکتے, وہ احتجاج نہیں کر سکتے. کوئی اس قوم پہ حسد کرنے والا نہیں تھا, ترس کھانے والے تھے کہ خباب ابن ارد کو لٹایا جا رہے انگاروں پہ, تو کیا بیچارہ اپنا دفاع کریں گے. ترس کھانے والے بہت تھے, حسد تو اس پہ کیا جاتا ہے نا جس کے پاس کچھ ہو, لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر ایسا تناور درخت ہم نے بنا دیا. خلفائے راشدین کی خلافت دیکھو, پھر حضرت معاویہ کے دور میں آپ دیکھیں کہ جو بحری بیڑا بنائے اور بہت بڑی دنیا پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں صحابہ کے ذریعے میں نے اس دین کو کیا بنا دیا, تناور درخت بنا دیا. اب دنیا دیکھ کے حسد کرنے لگی, جلنے لگے, انہی صحابہ سے جلنے لگے, انہی صحابہ سے جلنے لگے. تو یہ جو جلن ہے یہ صحابہ کی قوت اور طاقت کی وجہ سے, جو غیر مسلم اس سے جل رہے ہیں. تو یہ مثال بھی اللہ نے کس کی دی قرآن میں, صحابہ کی, اور انجیل میں اللہ نے یہ مثال دی کہ ایسے ساتھی ہوں گے جو کمزوری سے ایک دم طاقت پکڑیں گے, جیسے ایک معمولی سا پودا تناور درخت میں تبدیل ہو جاتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم, جو بھی ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, منہم مغفرتن, اللہ نے ان سے مغفرت کا وعدہ کیا اور اجر عظیم کا. اب پتہ یہاں بھی جو فسادی ہوگا اس آیت کا ترجمہ کیا کرے گا کہ ان میں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے ان سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے. حالانکہ یہ منہم کا تعلق وعدہ سے ہے, سمجھ رہے بات کو, وعدہ منہم, اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے, ان میں سے نہیں, ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ ان کو اجر عظیم اور مغفرت دے گا. تو آپ جیسے ہوتے ہیں نا ویسا ترجمہ کرتے ہیں آپ. یہ لوگ کیا ترجمہ کرتے ہیں کہ ان میں سے جو ایمان لائیں گے, یعنی ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اوپر سے اندر سے نہیں ہے. تو حالانکہ قرآن صحابہ کی تعریف کر رہا ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف کہہ رہا ہے تم ان کو ہر وقت رکوع میں دیکھو گے, ہر وقت سجدے میں دیکھو گے, اور یہ ان سب کے سب کو تم دیکھو گے اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں. تو بات ساری مومنین کی چل رہی ہے. تو اب قرآن آ کے یہ نہیں کہے گا کہ ان میں بھی 2 قسمیں ہیں. نہیں یاری میرا خیال ہے بس. قرآن کی ایک آیت ہے نا ورضوان من اللہ اکبر, یہ من کا جو استعمال ہے نا اس سے بعض دفعہ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. قرآن میں آتا ہے ورضوان من اللہ اکبر, رضوان جو ہے من اللہ اکبر. اب اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے, رضوان اللہ سے بڑی ہے. ورضوان من اللہ, من عربی میں کہتے ہیں جیسے دین, بیٹر دین دس, یہ اس سے بہتر ہے. تو قرآن میں آتا ہے ورضوان من اللہ اکبر, رضوان اللہ سے کیا ہے, بولو نا بھائی, رضوان رضا کو بھی کہتے ہیں. تو مجھے یاد ہے میں پہلا سال تھا میرا مدرسے میں, ہمارے استاذ نے کچھ لڑکوں کو بلایا جو پرانے ہو گئے تھے, پرانے سے مراد یعنی سینئر تھے, ٹھیک, ان سے کہا کہ وہ بعض گاؤں کے دیہاتی تھے, ان سے بولا کہ یہ جو رضوان من اللہ اکبر اس کا ترجمہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا رضوان جو ہے وہ اللہ سے بڑا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ترجمہ تو یہ بنتا ہے کہ کوئی رضوان فرشتہ ہوگا جو اللہ سے معاذ اللہ بڑا ہوگا. کہہ رہے مطلب تو کفری ہے لیکن مطلب اس کے علاوہ کوئی بنتا نہیں. اب کنفیوز ہو گیا کہ یار رضوان اللہ سے بڑا کیسے ہو گیا. تو مجھے بلایا, میں تو پہلی درجے میں تھا بالکل, تو مجھے بلا کے پوچھا اس کا کیا مطلب. میں نے کہا رضوان من اللہ, وہ رضوان جو اللہ کی طرف سے ہو, وہ اکبر, وہ سب سے بڑی چیز ہے. نہیں یاری بات سمجھ, رضوان رضا کو بھی کہتے ہیں نا, رضوان من اللہ ہی جو اللہ کی طرف سے ہو, اکبر وہ سب سے بڑی ہے, یعنی اللہ کی جو رضا ہے وہ سب سے بڑی ہے. تو یہ من کو دائیں بائیں کرنے سے ترجمہ کیا ہو جاتا ہے. تو انہوں نے مجھے بڑی خاندانی قسم کی شاباش دی, ماشاءاللہ ابھی تک مجھے یاد ہے, وہ الحمدللہ بھول گئے ہوں گے. تو ایسی چیزیں انسان یاد رکھتا ہے نا جو مارکیٹ میں اس قسم کی چیزیں. اپنے طالب علمی کے ایک جب شو بازی پہ آئے تو تھوڑی ایک اور شو کا واقعہ سنا دوں. جب شو مارنے پر آئے تو پھر کچھ شو تو مرے صحیح طریقے سے. میں ایک دفعہ دور حدیث میں تھا تو مجھ سے حدیث کا سوال پوچھا ہمارے استاذ نے. وہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جھوٹا خواب گڑھا, جھوٹا خواب سنایا,
تو اس کی بڑی سخت سزا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ جو کے 2 دانوں میں گرہ لگانے کا حکم دیں گے جو ناممکن ہے, یعنی ایسے کام کا حکم دیں گے جو ممکن نہیں. تو خواب جھوٹا سنانا بہت بڑا جرم ہے. تو ہمارے استاذ نے مجھ سے سوال پوچھا, دور حدیث کا امتحان تھا, کہ جھوٹا عام جھوٹ بولنا بھی گناہ ہے تو جھوٹا خواب زیادہ بڑا گناہ کیوں ہے؟ یعنی جھوٹا خواب سنانا یہ اتنا بڑا جرم کیوں ہے؟ عام جھوٹ کی نسبت اس کا جرم زیادہ کیوں ہے؟ اچھا, میں نیچے دیکھ رہا تھا تو ان کو شبہ ہوا کہ کہیں یہ حدیث کی کتاب میں جواب تو نہیں تلاش کر رہا. تو خیر میں نے جب نظر اٹھائی, میں سوچ میں پڑا ہوا تھا, تو میں نے نظر اٹھائی تو میں نے جواب دیا ان کو. میں نے کہا بھائی حدیث میں آتا ہے, دوسری حدیث میں آتا ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. خواب نبوت کا 46واں حصہ. تو اگر کوئی جھوٹا خواب سنائے گا تو یہ ایک طرح سے کس پہ جھوٹ باندھ رہا ہے؟ اللہ پہ, کیونکہ اس میں نبوت کا شائبہ, وحی کا شائبہ ہے. تو جیسے کوئی پیغمبر اللہ پہ معاذ اللہ جھوٹ باندھے جو کہ ممکن نہیں ہے, تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی شہرک کاٹ ڈالیں گے, کیونکہ یہ عام جھوٹ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف نسبت. تو خواب بھی نبوت کا 46واں حصہ ہے, تو اس میں بھی خدا کی طرف جھوٹ کی نسبت ہو رہی ہے. انہوں نے کہا دیکھا ہے تم نے یہ جواب؟ میں نے کہا نہیں دیکھا نہیں ہے. انہوں نے کہا اس کا مطلب پھر سبق میں جو یاد تھا؟ میں نے کہا جی, حالانکہ نہ مجھے سبق کا یاد تھا نہ اس وقت دیکھا تھا, اسی وقت میرے دماغ میں یہ بولو بھائی جواب آیا تھا. لیکن میں نے کہا اگر میں کہوں گا ابھی دماغ میں آیا, استاذ کو یقین نہیں آئے گا, بڑا فنٹر بن رہا ہے آج کل. تو میں نے پھر یہی بولا, میں نے کہا ہاں وہ سبق میں ہی ہے, لیکن میں نے اس وقت نقل وقل نہیں ماری تھی, دیکھا نہیں. تو کچھ ایسے خاندانی کام ہم سے بھی ماضی میں, بس زیادہ شوبازی پر آتا ہے نا انسان تو پھر نقصان ہوتا ہے. ایک اور واقعہ آ رہا تھا لیکن وہ رہنے دیں, لیکن سنا ہی دیتا ہوں یار, لیکن سنا ہی دیتا ہوں. کیا خیال؟ وہ بچپن کا واقعہ ہے, اور ایک بدعتی کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا, بدعتی کے ساتھ. وہ مجھے اس وقت میں بالکل فارغ تھا, یعنی میں مدرسے میں داخل بھی نہیں ہوا تھا. تو ایک بڑے بدعتی صاحب تھے ہمارے محلے میں, وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکونو کا علم حاصل ہے, ہر چیز کے بارے میں, یعنی گویا اللہ کے علم اور نبی کا علم کیا ہو گیا؟ برابر ہو گیا. اللہ نے دے دیا ہے آپ کو سب چیزوں کا علم. تو ہم چلے گئے, بچے تھے, ہم نے ان سے پوچھا جا کے کہ حضرت یہ تو آپ کہہ رہے ہیں سب کچھ ہی پتہ چل گیا ان کو, تو اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی, وما هو علی الغیب بضنین, ہمارے نبی غیب پر بخیل نہیں ہے. یعنی اللہ نے جو نبی کو غیب کا علم دیا تو ہمارے نبی اس میں بخیل نہیں ہے. بخل کہتے ہیں نا کہ اپنے پاس رکھ لینا چیز کو سنبھال کے, بخیل نہیں ہے, سخاوت کرتے ہیں اس علم میں. تو میں نے فوراً ان کو جواب دیا, میرے دماغ میں اس کا جواب, میں نے کہا بھائی اس سے کلی علم, سارا علم غیب مراد نہیں ہے. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اگر سارا علم غیب مراد ہوتا تو نبی پھر سارا علم غیب امت کو دیکھ کر جاتے. اگر کچھ اپنے پاس رکھتے تو بخل لازم آتا کہ نہیں آتا؟ تو قرآن تو کہہ رہا ہے وما هو علی الغیب بضنین. یہ تو بعد میں پھر میں نے گرامر پڑھی تو اور کچھ اس میں نقطے نکلے, جب اس وقت مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا, یعنی گرامر میں پتا چلا اس میں تو آتا ہے ذرہ برابر بھی بخل نہیں کرتے. بضنین میں بات تاکید کے لیے, ما ہوا علی الغیب بضنین, نبی کو اللہ فرماتے ہم نے جو غیب دیا اس میں ذرا بھی بخل سے کام نہیں لیتے. سارا امت کو کیا کر دیا آپ نے؟ بانٹ دیا, کچھ بھی نہیں, یعنی اس میں بخل نہیں کیا آپ نے. تو میں نے کہا اگر اس سے کلی علم غیب مراد ہوتا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بھی عالم الغیب بنا کے جاتے. تو اس سے کلی علم غیب نہیں ہے, جتنا جو جزوی علم غیب اللہ نے اپنے نبی کو دیا جو اللہ کے علم کے مقابلے میں یقیناً کم تھا, ہمارے مقابلے تو بہت ہے. تو ہمارے نبی نے جو علم غیب اللہ نے بانٹنے کو کہا امت کو, اس میں نبی نے بخل سے کام نہیں لیا. تو شریعت کی جتنی ضروری چیزیں تھیں, قبر کے احوال, قیامت کے احوال, جو بھی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے, اور وہ ایسی باتیں جن کا امت کے عملی زندگی سے یا دین کی زندگی سے تعلق ہے, تو اس میں نبی نے ذرا بھی بخل سے کام نہیں لیا, اور وہ سارا امت کو دے کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے حکیم لوگ ہوتے ہیں نا, بہت اچھے اچھے نسخے اپنے ساتھ قبر میں لے کے چلے جاتے ہیں, یہ بخل ہو گیا نا. تو ہمارے نبی نے بھی امت کے فائدے کی جتنی چیزیں تھیں جن کا تعلق غیب سے تھا وہ تمام چیزیں امت کو بتا دی ہیں. تو اس سے کلی علم غیب مراد ہوتا تو وہی پھر امت بھی کیا بن جاتی؟ عالم الغیب بن جاتی. تو ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. لیکن جب ہم افسوس کی بات, جب ہم ان سے بات چیت کر کے باہر نکلے تو ہماری گاڑی پر ٹھپے لگے ہوئے تھے کہ ہم بھی وہ ہو چکے ہیں. جب چھوڑیں, یعنی بس ہم بھی ویسا ہی لک آ گیا تھا ہماری گاڑی کا. انہوں نے لگا سارے اسٹیکر چپکا دیے تھے ہماری گاڑی پر, اور ہم جب واپس آ رہے تھے نا تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم کیا ہو گئے ہیں, وہ ہو گئے ہیں.
لیکن ہم نے عزت اسی میں سمجھی کہ فی الحال یہاں سے نکلو, یہ اسٹیکر وہاں جا کے اتار دینا گھر جا کے. تو انہوں نے زبردستی تھوپ دیا ہمارے سر پہ نا وہ اپنا وہ سارے سب چیزیں. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو صحابہ سے محبت جو ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, سمجھ رہے ہو.